2023 یہ جو موجودہ سال ہے it marks 50 years of the unanimous 1973 Constitution. This means the Pakistan People's Party will celebrate the golden jubilee of the unanimous Constitution of Pakistan given to the country by the founder, chairman of the party, Shahid Zulfikar Ali Bhutto. And in this context, a letter has also been written to the government of Pakistan کہ وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرے. اور CEC نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ بھی درخواست کی کہ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس پینڈنگ ہے, پریزیڈینشیل ریفرنس, ٹو ریوزٹ دا جوڈیشل مرڈر کا جو ورڈکٹ ہے آف شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس فیصلے سے پریزیڈینشیل ریفرنس کو جو گزشتہ 11 سالوں سے سپریم کورٹ میں ہے اس کی جلد از جلد شنوائی کی جائے. CEC نے ایکسپریس ڈیپ کنسرن اور اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے the resurgence of terror attacks in the country and the regrouping of militants in parts of Khyber Pakhtunkhwa. پاکستان پیپلز پارٹی ملیٹنسی کے خلاف جنگ میں فور فرنٹ کا کردار ادا کر چکی ہے اور بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بینظیر بھٹو ملیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑتی ہوئی شہید ہو گئی ہے. تو پارٹی نے جو ہے تو اس پر تحفظات کا اظہار کیا, کنڈیم کیا, اور آلسو پیڈ رچ ٹریبیوٹس to those who have laid down their lives in the fight against militants. تو یہ بھی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ militants کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو unless they lay down the arms and unless they accept the Constitution of Pakistan, and nothing will be done behind the back of the Parliament. یہ بھی آج CEC میں یہ بات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس موقف پر کھڑے ہیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بیہائنڈ دا بیک آف دا پارلیمنٹ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. CEC نے آج اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا کہ سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹ اور سوسائٹی میں پولرائزیشن کو جنم دیا ہے, اور ہم اس پولرائزیشن کی اور جو میلیشیس پروپیگنڈا فارمر پرائم منسٹر نے لانچ کیا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں. اور the same former Prime Minister, we believe, has undermined the Parliament and the democratic processes, and Pakistan People's Party will not forgive those who subverted the Constitution. یہ ہمارے آئین کی 50ویں گولڈن جوبلی ہے, 50 سال کی. We uphold that Constitution, اور جنہوں نے بھی اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بات کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کیا جائے. چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ پر توجہ دینی چاہیے اب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو بحران ہے, معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے the CEC today urges that there should be a code of conduct for all political parties in consultation with all political parties and stakeholders. پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام ریاست کے اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے strictly within the limits of the Constitution and not stepping out of it. اور اگر کچھ اداروں نے کہا ہے کہ وہ اب آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم اس کی جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے. And the Pakistan People's Party will keep a watch on this, and we hope and believe کہ ہاں یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی,
یہ بالکل اسی طرح ہوگا, سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی. اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں, الیکٹورل ریفارمز وہ ہونے چاہیے اگلے انتخابات سے پہلے. It is important that there are electoral reforms in the country in consultation with all the political parties, and unanimous reforms ہونی چاہیے. اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے, جو تشویش کا اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے بارے میں, اور چونکہ حکومت نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں, ایک منسٹیریل سب کمیٹی بنی ہے اور ایک دوسری کمیٹی بنی ہے پارلیمانی. We urge them to expedite their reports so that the issue of enforced disappearances is resolved judicially, amicably, and to the satisfaction of all parties. پارٹی نے آج the reign of terror جو کشمیر میں ہے by the Indian forces, اس کو آج کنڈیم کیا. It paid rich tributes to the freedom fighters in Kashmir and called upon the world community to resolve the issue in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. اور آج جو 5 جنوری کا دن ہے, 5 جنوری کا دن بھی اقوام متحدہ کا سیلف ڈٹرمنیشن کا دن ہے, تو آج یہ بھی بات ہوئی. اور not least important is کہ the meeting lauded the role played by the party chairperson and the foreign minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, in extricating the country from the brink of FATF blacklist, making the world accept the loss and damage fund for the climate victims, restoration of Pak-US relations, and principled position on Kashmir and other issues, the UN and other international forums. اور آج پارٹی نے میانمار میں جو آن سو چی کو جو سزا ہوئی ہے, اس پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے, اور آج پارٹی نے ان کو جو قید کی سزا سنائی گئی ہے اس پر گہری تشویش اور کا اظہار کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں ناؤ اوور ٹو دا چیئرمین صاحب جو آپ کے ساتھ بات کریں گے اس موضوع پر. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کافی دیر انتظار کیا. سیکریٹری جنرل صاحب, بابر صاحب کا شکر گزار ہیں ہم کہ اس نے آپ کو تفصیلی طور پہ ہمارا ریزولوشن سنایا. میں جو ہمارے مین پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th برتھ ڈے ہوتا, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 95th سالگرہ پہ ہم نے یہ سی میٹنگ بلایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دیا ہوا امانت ہے وہ ہمارا 1973 کی آئین ہے, جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر, جس کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی, جس کا اصل شکل میں بحال کرنا کا اعزاز صدر زرداری نے اپنے دور میں 2007 سے لے کے 2013 تک 18ویں ترمیم کی صورت میں, NFC ایوارڈ کی صورت میں, وہ جو 1973 کے آئین کے سارے وعدے تھے وہ پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنے قدم, اپنا کردار ادا کیا. اور اس سال 2023 is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 Constitution کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا
ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہے اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے آپ نے سب مل کے جد و جہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہیں, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CEC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا. اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل سپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کا نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CEC کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے, پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئیں. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے, جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا, مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے, ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو, اس لیول تک نفرت پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے, سارے جمہوری قوتوں کے لیے, سارے ادارے کے لیے, ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں, محنت کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے, اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق
ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو, اپنے آپ کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو, اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے, اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے, جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ, کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ, اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے, صحیح سمت پہ آنا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے, اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں, اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے, ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا, ان کو ویلکم کیا, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے, ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا, اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے, اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو, جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے, وہ جلد از جلد بلایا جائے, تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے, پارلیمان کو آن بورڈ لے, پارلیمان کا اونرشپ ہو, اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا. اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے, تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے, اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے, ان کے سامنے اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے. ایسے ہو کہ میں اپنا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکوں. ہاں, 5واں جو پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو, اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت کریں گے, کر بھی رہے ہیں. اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو, لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے, تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. ہم آج سے اس بات کو
کلیریفائی کرنا چاہیں گے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بہت ٹائم ہے اور آئینی اور قانونی طور پہ وہ ضرور ٹائم پہ ہوگا، اکتوبر نومبر، جب بھی whatever the legal responsibility ہے. پر یہ کلیئر کروانا چاہیں گے کہ ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے، تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، ٹائم پہ الیکشنز ہونا چاہیے، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو. سکسth پوائنٹ جو آج خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th سالگرہ پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلوا سکے. اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا قوم سے، وہ سارے ادارے سے جن کا انصاف دینے ان کا ذمہ داری ہے، کہ یہ اس کا کیا جواب ہے؟ میں کیا جواب دوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، ہم سب سے پیٹریوٹک جماعت ہے اور ہم وفاق پرست جماعت ہیں، سارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں، عوامی جماعت ہے، عوام کے حق کی بات کرتے ہیں، عوام کے لیے معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں. جو آئین کا بانی ہے، جو جمہوریت کا بانی ہے، جو پاکستان بچانے والا ہے، جو پاکستان کے عوام کو آواز دینے والا ہے، جو آپ سب کو ووٹ کا حق دینے والا ہے، جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرتا تھا، جو OIC کا پہلا منتخب، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پہلا منتخب سربراہ چیئرمین تھا، اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ کس کو انصاف دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ فوراً جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں 12 سال سے پینڈنگ ہے، اس کیس کو فوراً سنا جائے. ہم حکومت وقت سے، اپنا ہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنا وزیر قانون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے اور ہمیں انصاف چاہیے. اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کرے، تالا لگا دے، پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے، آپ ہمارے پاس نہ آئے انصاف مانگنے کے لیے. مگر یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے. پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی، اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسہ آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں. حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے، کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے. تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے، کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا، لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے، پاکستان کے عوام کو، چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے، تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ دہشت گردوں سے جو ہے وہ آپ بات کرنے کے علاوہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، کیونکہ آپ کو اور سیاسی جماعتوں کو
परसों धमकी भी दी है कि वो उनके खिलाफ भी होंगे। तो जहाँ तक धमकी की बात है, ये लोग मौत से डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम पहले भी इंतहा पसंदों का मुकाबला करते हैं, हम पहले दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, और इस फितना से, इस फसाद से, जिसने मेरा मज़हब को बदनाम किया है, जिसने मेरे मुल्क को बदनाम किया है, जिसने मेरे मुल्क के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद किया। APS के बच्चों को शहीद किया, उनके सामने उनके प्रोफेसर्स को जलाया। मैं उनको दहशतगर्द कहता हूँ, मैं इनको इंतहा पसंद कहता हूँ, मैं इनको इंसान नहीं मानता हूँ। तो इनका धमकियाँ अपनी जगह, हम अपना नज़रिया पे, अपना मौक़िफ़ पे कायम है और अपना काम करते रहेंगे। पार्लिमान जितना कमज़ोर है, जितना मजबूत है, मैं जानता हूँ पार्लिमान आज भी इस मुल्क का सबसे ताकतवर अदारा है। पार्लिमान इस मुल्क का नुमाइंदगी, इस मुल्क के अवाम का अदारा है। अगर इस अदारा को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो आपको कमज़ोर लग रहा होगा, मगर अगर इस इदारा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम पाकिस्तान का हर मसला का हल निकाल सकते हैं। और हमने माजी में भी पार्लिमान के ओनरशिप के साथ, पार्लिमान का बैकिंग के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। अफसोस के साथ कि पार्लिमान की पीठ पीछे जो इन दहशतगर्दों का सियासी फ्रंट मैन है इमरान खान साहब, उसने उनको बचाने के लिए, उनके जुराइम को धोने के लिए ऐसे ऐसे कदमे लिए जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था। इमरान ने उन दहशतगर्दों को जेल, जो कहता था मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ दहशतगर्दों को NRO दूंगा। और सबसे पहले उसने APS में मुलव्विस दहशतगर्दों को अपना हुकूमत में जेल से पहले बाहर, फिर मुल्क के बाहर छोड़ा, उधर नहीं रुका। फिर उसने फैसला किया कि जो सारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, जो अफगानिस्तान की जेल के कैदी थे, उनको भी हम दावत देंगे कि आए, वापस आए, हथियार भी ना छोड़े, दहशतगर्दी भी ना छोड़े, आप आए और पाकिस्तान में रहे। उसके नतीजे में आज एक बार फिर हमें इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ रहा है। मगर मैं इस कौम का, हमारे अवाम का बहादुरी, हमारे इदारे का दिलेरी, हम सब जानते हैं किस तरीके से माजी में भी हमने इनका मुकाबला किया और आज भी हम मुकाबला करने जानते हैं। मगर आप इश्यूज़ को इग्नोर करके, इनको अपीस करके, डुबा के, ये नहीं, वो तरीका सही नहीं है अगर आप चाहते हो कि वाकई दहशतगर्द और इंतहा पसंदों का मुकाबला करना चाहते हैं। देखो, मैं एक वन एट अ टाइम, वन एट। तो जहाँ तक ताख़ीर और जल्दी, मेरा मकसद ये था आप सबसे क्लियर करने के लिए कि चाहे वो अर्ली हो या लेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करते। हम आइन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं। जहाँ तक MQM के सवालात है, मैं समझता हूँ कि मैं MQM के साथ मिलके चलने करने का आज़म हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें। हम चाहते हैं कि जो हमारा बल्दिया का निज़ाम है उसमें जितना बेहतरी आ सके वो आए। मैं इसके बावजूद कि वफाकी हुकूमत में भी हम इत्तेहादी है, मगर सूबाई हुकूमत में इनकी नंबर्स का ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना सूबाई हुकूमत चलाए। इसके बावजूद हम जगह जगह ना सिर्फ वादे के मुताबिक, उस वादा के मुताबिक गवर्नर भी बना, एडमिनिस्ट्रेटर भी बना, मगर जो हमारे वादे में शामिल नहीं थे। मसलन मेरा डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि हम सूबाई हुकूमत से भी फ़ंड्स उनको देंगे, लेकिन हम सूबाई हुकूमत के तरफ से भी उनके मेंबर्स
کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے. تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, میں ماضی بھی کرتا رہا, آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر ساتھ یہ بھی نہ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, آگے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم سے غیر جمہوری یا غیر آئینی یا غیر قانونی امیدیں نہ رکھا جائے. جی سر سر یہ بتا دیجیے گا, ایک جانب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ میں نیوٹرل ہو گئی, لیکن کراچی میں پی ایس پی اور ایم کیو ایم کو ملانے والے کون ہیں؟ اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں کچھ باپ کے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, تو وہ کیا زرداری صاحب کی کوشش سے آ رہے ہیں یا کسی اور کی کوشش سے, اور ان دونوں کو ملانے والے کون ہیں؟ کیا واقعی اسٹیٹ میں نیوٹرل ہو گئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ادارہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہوں گے, اور ان کا نیوٹرلٹی اب ٹائم ثابت کرے گا کتنے نیوٹرل آگے جا کے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں, پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس ایکٹیویٹی کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آگے بھی ہم ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایک دن میں پرفیکٹ ہوگا؟ 70 سال کے لیے آپ ایک طریقے سے چل رہے تھے, اچانک راتوں رات سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن کے موقع پہ ہیں, اور اس ٹرانزیشن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, جمہوری قوتیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو, اور ہم اس ٹرانزیشن کو مثبت طریقے سے کریں, اور اپنے لیے پارلیمان کے لیے اسپیس لیا کریں, اور باقی ادارے کو جو اپنے دائرے میں واپس ہم ادھری تک محدود رکھیں. جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی بات ہے, ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کو تروایا, اور پھر ان سے پوچھا جائے وہ اگر واپس آ رہے ہیں کیسے جوڑ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اگر وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے, میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تروایا گیا. پیپلز پارٹی ان غیر جمہوری قوتوں کا نشانہ 1 سال سے نہیں, ہم تو اپنے بنیاد سے لے کے آج تک ان کے نشانے پہ رہے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی قدم اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری اگر کسی کو دعوت دیتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا, تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. کسی اور کا اشارہ نہ ہمیں چاہیے, نہ ہمیں ضرورت ہے. جو سب سے مزہ کی بات ہے کہ وہ جماعت جس کا بنیاد صرف اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جماعت بننا ہے, جن کا انگلی سے لے کے ڈائپر چینج تک حمید گل کا ہم نے دیکھا کردار, اور 2018 کا کردار ہمیں دیکھا, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیبروری سے پہلے غیر آئینی طریقے سے سیاست میں مداخلت کی, اس کا فائدہ کس کے حق میں تھا آپ سب کے سامنے ہے. جس کا پوری کی پوری سیاست, پوری کی پوری سیاسی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جڑا ہوا ہے, اور جو آج بھی اپنا مستقبل اسی میں دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر سیاسی رول ہوگا تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا. جو آج بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا ہے, اتنا بھی نہیں مان رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوا, یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ سلیکشن جو میں نے کیا یہ سب کچھ غلط تھا, اب میں اصل جمہوری پسند نظریاتی ہو کہ آپ کسی, یہ نہیں کہہ رہا, یہ شکایت کر رہا ہے, بچوں کی طرح رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا, ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں اس ملک کا بیڑا غرق کروں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مطلب 6 مہینے پہلے یہ شخص ملک کا وزیر اعظم تھا. کیا پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہمارا حالات کیا تھے, کس نہج پہ پہنچ چکے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر جو جمہوری بحران پیدا ہوا, جو معاشی بحران پیدا ہوا, جو آپ سب سے آزادیاں سلب کی گئی, کہ ہم
4 سال کا بحران چند مہینوں میں پورا کریں گے؟ وہ بالکل نہیں. تو آئی تھنک دیٹ اٹس ویری کلیئر کہ کچھ کو تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو, کچھ کو تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت ترقی کرے, کہ پارلیمانی نظام ترقی کرے, اور ایک سائڈ اتنا دکھی ہے کہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. وہ جانتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا, کوئی سلیکٹڈ کا اگر کوئی سلیکٹ کرنے والا نہیں رہے گا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کیسے بنے گا, اور اسی بات کا ماتم ہو رہا ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکے, اور آج بھی وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اب تو پتنی 80 تک تو 80 ایئر اولڈ تک تو وہ پہنچ چکا ہے, زندگی کے آخریت میں پہنچ چکا ہے. اب اس سے پہلے جو ہوا وہ تو ہو گیا, اب آگے جا کے اپنی زندگی کی آخریت میں بھی تو یہ کوشش کرے کہ آپ ایک جمہوری آدمی بن, سیاسی آدمی بن, آئے پارلیمان میں آ کے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرے. مذاق بنا ہوا ہے, مطلب اپوزیشن پارلیمان کا اس کے پاس 2 صوبے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور پختونخوا اس کے پاس, اور 6 مہینے ان صوبوں میں 1 ٹکا کا کام نہ ہوا ہو. سیلاب صرف سندھ میں تو نہیں پہنچا ہے, سندھ میں تباہی ہوا, بلوچستان میں تباہی ہوا, مگر جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا میں بھی تباہی ہوا ہے. کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ ایک دفعہ سیلاب متاثرین کا حال پوچھنے تک گئے ہیں؟ کیا وہ ان کو مدد کرنے کا امکان رکھتے ہیں؟ پنجاب میں جس طریقے سے ریل اسٹیٹ مافیا کو کھلا چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس ٹکڑا پنجاب کا قبضہ کرنا چاہے وہ قبضہ کر سکتے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے گوگی کا کرپشن بزدار کرتا تھا, اب گوگی کا کرپشن جو ہے وہ پرویز الہی کروا رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا یہ مذاق ہے؟ پختونخوا میں دہشت گردی کا آگ سب کو نظر آ رہا ہے. دہشت گردوں نے ایک پیرالل حکومت کا اعلان کر چکا ہے, مختلف علاقوں کو اپنا نمائندے کے اعلان کر چکا ہے. وہ بھٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا فوج کو, اپنے پولیس مین کو, 100 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا ہے پختونخوا میں صرف, اور ان کا وزیر اعلیٰ ان کے جنازے پہ نہیں پہنچتا. ان کے اپنے پولیس جب شہید ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخوا غائب ہوتا ہے. میرا خیال میں یہ تو اپنا ہی ملک کے خلاف ناانصافی ہے. اپنا انا کو, اپنا ضد کو معیشت سے بھی زیادہ اہمیت, جمہوریت سے بھی زیادہ اہمیت, اور ہمارا شہیدوں کا لہو سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, اور اب اس کو بھی جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی بیچ رہا تھا. ایک دفعہ اس کو بھگت کے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا گیا, معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیا گیا, سیاست میں بحران پیدا کیا گیا. پھر سے اس کو واپس اقتدار میں پاکستان کے عوام نہیں آنے دیں گے. چھوٹے سے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ جب چھوٹا سا ایک تصویر بتا سر, آپ جب اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت پرویز الہی کا ایک بیان آیا, اور اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کو کہا کہ 25 تاریخ کو آپ کی زبان لٹک رہی تھی, اور انہوں نے پی ٹی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پرویز الہی نے. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا, یہ پرویز الہی نے کہا ہے, بھلی عدالتیں کچھ بھی کرے, گورنر کا حکم غیر آئینی تھا. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے ایک تصویر کیا نکلوائی, اس پر ادھم مچ گیا ہے. آپ نے بچوں کے ساتھ ایک تصویر نکلوائی, اس میں آپ نے اپنے نانا کی روایت برقرار رکھی, وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی, آپ نے اپنی والدہ کی روایت برقرار رکھی. کیا یہ جرم ہے آپ کا کہ آپ اپنے بڑوں کی روایت کو برقرار رکھیں تو آپ پر اتنی تنقید ہو؟ آپ کے جوتے کون سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, پرویز الہی صاحب ایک بڑا سینئر سیاستدان ہے اس ملک کا, اور اس نے سوچ کے اگر کوئی بیان دیا ہوگا, اس نے سوچ کے دیا ہوگا
میرے ویسے ہمارا اتحاد کے اندر آئی انڈرسٹینڈ کہ ماضی میں بہت غلط رویہ اپنایا گیا، مگر میرا تو اپنے جماعت میں بھی اور اپنے اتحادیوں میں بھی ہمیشہ میرا مشورہ یہی رہا ہے کہ ہمیں سیاسی فورسز کو انگیج کرنا چاہیے، انگیج رکھنا چاہیے، ماضی کو بھولنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی کچھ ایسے کیو لیگ نے سٹیپس لیے جس سے کافی دکھ جگہ جگہ پہنچایا گیا اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے۔ جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پڑے گا، اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ ہم کسی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک سیاسی اور قانونی اور جمہوری لڑائی ہوگا، اور جو مناسب لوگ ہیں اس پہ وہ بات کریں گے۔ جہاں تک آپ ہمارے دورے کی بات کر رہے ہو، ہم تو مسلسل جاتے رہتے ہیں۔ دادو تو ہمارا سمجھو دوسرا ہی گھر ہے، اور خاص طور پہ اب یہ سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے آنکھوں سے پورا ملک میں دیکھا ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بلوچستان ہو، صوبہ سندھ ہو، جگہ جگہ، جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا۔ اور میں ایک اسکول بلڈنگ میں گیا تھا اس دن، میں اس لیے اسکول بلڈنگ میں گیا تھا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں، پاکستان کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ صرف ایک موسمی تبدیلی کا کرائسس ہے، نہ صرف ایک ہیلتھ کرائسس اس کے نتیجے میں واٹر بورن ڈیزیزز سے لے رہے ہیں، نہ صرف ایک معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے، ہمارا زراعت سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک نقصان پہنچا ہے، مگر ایک تعلیم کا کرائسس بھی پیدا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ سندھ کے 47% ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، اس سیلاب کے بعد 47% of Sindh's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods. 50% of Sindh's school-going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed, which means as a result of this one monsoon spell, as a result of this one flood, 50% of Sindh's children are facing an educational crisis. They can't go to school. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ان بچوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم اگر گئے تھے تو ان کے لیے گئے تھے، ان کو خوش کرنے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ونگ تو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں گئے تھے، ہم گئے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ سکے، اور ہم جاتے رہیں گے، ان کے ساتھ دیتے رہیں گے۔ تنقید تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرے، سیاسی مخالف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ کاش جتنا ٹائم وہ ہمارے جوتوں کو یا ہمارے کپڑے کو یا پتہ نہیں کون سے باتیں کا تنقید میں ایفرٹ ڈالتے ہیں، مطلب وہ پورے دن رات جاگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ٹرینڈز چلانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، اتنا ہی ٹائم اگر وہ اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں لگاتے تو پورا ملک کا فائدہ ہوتا۔ اب آپ سندھ کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، بلوچستان کو نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، جہاں آپ کا اپنا ذمہ داری ہے، جہاں جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا ڈوبا ہوا ہے، وہاں کے متاثرین کو تو آپ مدد کر دیتے، اس کے بجائے کہ آپ جو برا کام ہے اس کو تو تنقید کرے، جو اچھا کام ہے وہ اتنا گنجائش ہونا چاہیے کہ اس کا تعریف کرے۔ تعریف نہیں کر سکتے تو چپ رہو۔ اچھا چیئرمین صاحب، پاکستان کے لوگ انتظار میں ہیں کہ مہنگائی بکاؤ مارچ آپ نے کیا تھا، اب اس سے بھی ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ کی حکومت نے کوئی اتنا بڑا ریلیف آپ لوگوں کو نہیں دیا جس کو قابل ذکر ہم قرار دے سکیں۔ تو پیپلز پارٹی جو عوام کی پارٹی کہلاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے اور بظاہر کچھ کوششیں نہ کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے، تو کب آپ وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا چھوٹا سا ایک سوال کہ وہ سہولت کار کون ہے کس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے سہولت کار ابھی بھی کسی نے کا؟ اس پہ میں آتا ہوں۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے، اب اسی پہ میں نے آئی تھنک شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا
پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنٹس اٹھائے گئے ان کو نوید قمر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پہ غور بھی کریں گے اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں گے. جہاں تک ہمارا عوامی مارچ تھا, مہنگائی مارچ تھا دوسروں کا, ہمارا تو عوامی مارچ تھا, اس میں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کرنا تھا, پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا, دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا, اور بالکل پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا. ہمارا مارچ اور باقی سب کچھ سے پہلے جو معاشی مشکلات پاکستان کا سامنا تھا وہ ایک قسم کے تھے, لیکن جو عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے وزارت عظمیٰ کے آخری مہینے میں معاشی فیصلے کیے, وہ تاریخ میں نہ کسی نے پاکستان میں ایسے کوئی حرکت کی, نہ دنیا بھر میں آپ کو کوئی ایسا اگزامپل ملے گا کہ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اپنا معیشت کو نقصان پہنچائے. کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے, اب مطلب سمجھو کہ اس نے اپنا معیشت پہ خودکش حملہ کیا. اپنا جو معاہدہ تھا عالمی اداروں کے ساتھ ہمارا معیشت کے بارے میں, اس نے وائلیٹ کیا. وائلیٹ کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو جو انفنڈیڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی, جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا آپ کو ہی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا ایک ہاری کو, جتنا ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو. اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ڈیفالٹ کے تھریش ہولڈ پہ پہنچ گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا جو فائنینشیل ٹیم ہے, ان کا تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا, عمران کا معاشی خودکش حملہ سے بچایا گیا. آج بھی مسائل ہیں, ابھی تک عمران کی مہنگائی کی سونامی چل رہا ہے, وہی بے روزگاری اور ٹیکسز اور کافی سارے ایشوز مسئلے آج بھی موجود ہے. اگر آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون ان مسئلے کا حل کر سکتے ہیں, تو ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے سامنے دو آپشنز ہیں. یا ہم عمران کو وہ موقع دے کہ وہ آئے اور ٹھیک کرے, مگر وہ کیسے ممکن ہے جب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے, جنہوں نے ہمیں یہ معاشی بحران پیدا کیا, جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی قربانی کی وجہ سے وہ معاشی خودکش حملہ کیا. تو اس کا ہم حوالہ نہیں کر سکتے. باقی رہتا کون ہے؟ ہمارا جو اتحادی ہے, ہمارا جو ساتھی ہے, ہمارا جو الائز ہے, مسلم لیگ نواز, جو یہ نہ صرف آج بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں, مگر چند مہینے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ سے بچایا. یہ ایک بہت بڑا ان کا کامیابی ہے. اس کو ہم جتنا بھی اس کا تعریف کیا جائے وہ کم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے تھے, تو جو اس کا اثرات ہوتا مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, اس سے بھی زیادہ برا ہوتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں